رشیا اور یوکرین کے درمیان ایک تاریخ ہے۔ یوکرین اور رشیا سوویت یونین کا حصہ تھے، لیکن جب 1991 میں سوویت یونین ٹوٹی تو یوکرین ایک آزاد ریاست بن گیا۔ رشیا اس وقت بہت طاقتور ملک تھا اور اب بھی ہے۔ 2013 میں یوکرین نے اپنی قسمت کا فیصلہ کرنا تھا کہ وہ ویسٹ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا رشیا کے زیر اثر۔ 2013 میں یوکرین کے پریزیڈنٹ وکٹر یونوکوف نے یورپین یونین کے ساتھ الحاق کی ممبرشپ سائن کرنی تھی، لیکن انہوں نے رشیا کے ساتھ ڈیل کر لی، جسے یوکرین کے لوگوں نے رشیا کا دباؤ سمجھا، جس نے یوکرین کے پریزیڈنٹ کو رشیا کے ساتھ ڈیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ یوکرین کے لوگوں نے مہینوں تک احتجاج کیا اور وکٹر یونوکوف کو ملک اقتدار سے اتار دیا۔ پھر 27 جون 2014 کو یوکرین کے پریزیڈنٹ پیٹرو نے یورپین یونین کے ساتھ اکنامک پارٹ ایگریمنٹ سائن کیا، جو یورپین یونین کا ممبر ملک بننے کے لیے بہت بڑا قدم تھا۔ جب 2014 کے شروع میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، پریزیڈنٹ پیوٹن نے ایک زبردست چال چلی۔ انہوں نے کریمیا میں اپنی فورسز بھیج دی۔ یہ یوکرین کا حصہ تھا، لیکن کریمیا کی زیادہ آبادی رشین بولتے تھے اور کریمیا کے رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ کریمیا میں انتخابات ہوئے جس میں وہاں کے لوگوں نے رشیا کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف یوکرین نے ان انتخابات کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ یوکرین مانتا تھا کہ کریمیا یوکرین کی ریاست ہے۔ کریمیا کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی ان انتخابات کو غیر قانونی قرار دیا، لیکن رشیا صرف کریمیا تک نہیں رکا۔ رشیا نے ڈونباس ریجن پر چڑھائی شروع کر دی، جو لوہانسک اور ڈونیٹسک پر مشتمل علاقہ تھا۔ یہاں پر بھی زیادہ آبادی ان لوگوں کی تھی جو رشین بولتے تھے اور رشیا کو پسند کرتے تھے۔ اپریل 2014 میں یہاں پر علیحدگی پسند رشینز نے یوکرین کی فوج کے ساتھ بغاوت کر دی اور علاقے پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور آخر کار علیحدگی پسندوں نے دو علاقوں پر مکمل قبضہ کر کے آزاد ریاستوں کی بنیاد رکھ دی۔ ایک کا نام پیپل ریپبلک آف لوہانسک اور دوسری کا پیپل ریپبلک آف ڈونیٹسک رکھ دیا، اور اعلان کر دیا کہ یہ یوکرین سے آزاد ہے۔ یورپ نے رشیا کو علیحدگی پسندوں کی حمایت اور اسلحہ فراہم کرنے کا الزام بھی دیا، جس کی رشیا نے مکمل اور کھل کر تردید کی۔ ان آزاد ریاستوں میں مسلسل بے امنی کی وجہ سے کئی لوگوں کو گھر چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا اور کئی لوگ مارے بھی گئے، لیکن اس کا کوئی پائیدار حل نہ نکل سکا۔ ان 8 سالوں میں یوکرین کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ یورپ اور نیٹو کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ قریب ہوتا چلا گیا۔ نیٹو اور یورپ نے یوکرین کی ملٹری سپورٹ بھی کی، اور یہ سب کچھ رشیا کے حق میں نہیں تھا۔ رشیا کبھی نہیں چاہتا تھا کہ نیٹو یوکرین میں آ کر بیٹھ جائے۔ کوئی بھی ملک نہیں چاہتا کہ اس کے دشمن اس کی سرحد کے قریب آ کر اپنی آرمی اور میزائل نصب کر دے۔ نیٹو ہے کیا؟ نیٹو مغربی ممالک کا وہ فوجی اتحاد ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1949 میں مغربی ممالک کے درمیان ہوا، جو کہ سوویت یونین کے خلاف تھا۔ نیٹو میں شامل کسی ایک ملک پر حملہ سارے نیٹو ممالک پر حملہ تصور ہوگا، اور سب نیٹو ملک اس ملک کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد نیٹو نے سوویت یونین سے علیحدہ ہونے والی ریاستوں کو نیٹو میں شامل کرنا شروع کر دیا، جس میں پولینڈ، بلغاریہ اور بیلٹک اسٹیٹ شامل ہیں، اور یہ ممالک رشیا کی قوم کی سلامتی کے لیے خطرہ بن کر ابھرنے لگے۔ رشیا نہیں چاہتا تھا کہ آگے یوکرین بھی نیٹو اتحاد کا حصہ بن جائے۔ رشیا نیٹو کو مزید مشرقی ممالک کو ساتھ ملانے سے روک رہا ہے اور چاہتا ہے کہ نیٹو مزید آگے نہ بڑھے اور یوکرین کو اپنے ساتھ شامل نہ کرے۔ رشیا کے لیے یوکرین ایک ریڈ لائن ہے، اور رشیا ہرگز نہیں چاہتا کہ نیٹو یہ ریڈ لائن کراس کرے۔ یہی وجہ ہے کہ رشیا نے یوکرین پر حملہ کر دیا۔ Press subscribe and bell icon button for more informative videos.